بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی گھاس کی گڑیا۔ ایک بادشاہ کے 12 بیٹے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو بادشاہ نے ان سے کہا، جس لڑکی کو تم پسند کرو گے اسی سے تمہاری شادی کر دی جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، اس لڑکی کو ایک دن میں سوت کاٹ کر کپڑا بننا اور قمیص سینا آتا ہو۔ 11 شہزادوں نے کہا، ابا جان یہ بہت مشکل کام ہے، دنیا میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جو ایک دن میں کپڑا بن کے قمیص سی سکتی ہو۔ لیکن چھوٹا شہزادہ بولا، ابا حضور میں کوشش کرتا ہوں، شاید کہیں کوئی ایسی لڑکی مل جائے۔ بادشاہ نے چھوٹے شہزادے کو ایک گھوڑا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی دی اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ شہزادہ گاؤں گاؤں شہر شہر پھرا، لیکن کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جو ایک دن میں کپڑا بن کے قمیص سی سکتی ہو۔ وہ حیران پریشان ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ ایک ننھی سی پری ملی۔ پری نے کہا، شہزادے تم کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے اسے ساری بات بتائی۔ پری بولی، میرے پاس ایک گڑیا ہے، بہت سگڑ اور گن والی، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن میں کپڑا بن کر قمیص سی دے گی۔ شہزادہ بہت خوش ہوا اور پری کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ وہاں ایک ننھی سی کرسی پر ایک ننھی منی گڑیا بیٹھی تھی۔ شہزادے نے اس سے کہا، بھی گڑیا، اگر تم ایک دن میں کپڑا بن کر قمیص سی دو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ گڑیا بولی، میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر گڑیا نے اسی وقت سوت کاتا، دھاگا بنا اور ایک دن میں قمیص تیار کر دی۔ لیکن یہ قمیض اتنی چھوٹی تھی کہ بس گڑیا ہی پہن سکتی تھی۔ شہزادہ قمیض دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، تم یہی ٹھہرو، میں قمیض بادشاہ سلامت کو دکھا کر ابھی آتا ہوں۔ شہزادہ قمیض لے کر محل میں گیا اور بادشاہ سے کہا، میں نے اپنی دلہن ڈھونڈ لی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے فوراً محل میں لے آؤ۔ شہزادہ گڑیا کو لینے واپس آیا۔ گڑیا چاندی کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی میں 2 سفید چوہے جتے ہوئے تھے۔ شہزادہ گڑیا کو لے کر محل کی طرف چلا۔ جب وہ دریا کے پاس آئے تو شہزادے کے گھوڑے کا کھور گڑیا کی گاڑی پر پڑا۔ گڑیا اچھل کر دریا میں جا گری۔ شہزادہ پریشان ہو کر شور مچانے لگا۔ یکدم دریا میں سے ایک جن نکلا۔ اس نے گڑیا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا، لیکن اب وہ ننھی منی گڑیا نہیں تھی، وہ بڑی ہو گئی تھی، بالکل جوان لڑکی کی طرح۔ شہزادہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب شہزادہ لڑکی کو لے کر محل میں پہنچا تو بادشاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسی خوبصورت لڑکی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور جب لڑکی نے ایک دن میں کپڑا بن کر قمیض تیار کر دی تو بادشاہ اور بھی خوش ہوا اور اس نے بڑی دھوم دھام سے دونوں کی شادی کر دی۔ گدھے کے کانوں والا شہزادہ۔ ایک بادشاہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس سے بچوں سے بہت پیار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بھی کوئی بچہ ہو جو سارے محل میں کھیلتا پھرے۔ آخر اس نے پریوں سے مدد چاہی۔ وہ جنگل میں گیا، وہاں 3 پریاں رہتی تھیں۔ اس نے جب پریوں کو اپنا حال سنایا تو پریوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر اندر تمہارے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ محل میں آ کر اس نے ملکہ کو یہ خوشخبری سنائی اور سارے ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ پھر پورے 1 سال اور 1 دن کے بعد بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ رات کو تینوں پریوں نے آ کر شہزادے کو تحفے دیے۔ پہلی پری نے کہا، تم دنیا کے سب سے خوبصورت شہزادے ہو۔ دوسری پری نے کہا، تم دنیا کے سب سے عقل مند اور نیک دل شہزادے ہوگے۔ تیسری پری نے سوچا کہ ان پریوں نے دنیا کی تمام خوبیاں شہزادے کو دے دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ مغرور ہو جائے۔ اس نے کہا، شہزادے تمہارے گدھے کے سے کان ہوں گے تاکہ تم مغرور نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد تینوں پریاں غائب ہو گئیں۔ شہزادہ بہت خوبصورت، عقل مند اور نیک دل تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ایک عیب بھی تھا، اس کے کان گدھے کے تھے، لمبے لمبے۔ بادشاہ نے اس ڈر سے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے بہت دنوں تک شہزادے کی حجامت ہی نہیں کروائی، لیکن ایک نہ ایک دن اس کی حجامت تو ہونی ہی تھی۔ آخر بہت سوچ کے بادشاہ نے ایک نائی کو بلوایا اور اسے محل میں ہی رکھ لیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف شہزادے کے بال کاٹے گا اور کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ نائی بہت خوش تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو شہزادے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، لیکن شہزادے کے لمبے کانوں کے راز کا بوجھ اس کے سینے پر پتھر کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ راز کسی کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر وہ ایک فقیر کے پاس گیا، اسے ساری بات بتا دی۔ فقیر نے کہا، جنگل میں جا کر ایک گھڑا کھودو اور اس گھڑے کو سب کچھ بتا دو، اس طرح تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ نائی نے جنگل میں جا کر گھڑا کھودا اور گھڑے کو سارا راز بتا دیا۔ اس کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ خوش محل میں واپس آ گیا۔ اب ایک عجیب بات ہوئی، جس جگہ نائی نے گھڑا کھودا تھا وہاں ایک
سرگنڈا اگ آیا اور وہ روز بروز لمبا ہوتا گیا۔ ایک دن ایک گٹھیریا ادھر سے گزرا، اس نے اتنا لمبا سرکنڈا دیکھا تو کاٹ کر بانسری بنا لی۔ جب وہ بانسری بجاتا تو اس میں سے آواز نکلتی، یہی کہے ہر ایک زبان شہزادے کے گدھے کے کان۔ ہوتے ہوتے یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا۔ بڈریے کو محل میں بلایا اور اپنے سامنے بانسری بجوائی۔ اس میں سے آواز آئی، یہی کہے ہر ایک زبان شہزادے کے گدھے کے کان۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے سوچا یہ بات سوائے نائی کے کسی اور کو معلوم نہ تھی، ضرور اسی نے بتائی ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً نائی کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ سن کر شہزادہ آگے بڑھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، حضور آپ بیچارے نائی کو سزا کیوں دے رہے ہو؟ اس نے سچی بات کہی ہے، آپ نے جو کچھ اتنے دن تک چھپائے رکھا اب اسے لوگوں کو دیکھنے دیجیے۔ خدا نے چاہا تو میں اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی اپنی رایا کا محبوب بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ٹوپی اتار دی۔ اس نے نائی کو معاف کر دیا۔ اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی، شہزادے کے گدھے کے کان غائب ہو گئے اور ان کی جگہ انسانوں کے سے کان آ گئے۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ شہزادے کی سچائی اور نیکی کو دیکھ کر تیسری پری کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شہزادہ مغرور نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی بددعا واپس لے لی۔ غیرت۔ ایک عورت کے دو جوان بیٹے تھے، ایک تو پڑھ لکھ کر کسی دفتر میں نوکر ہو گیا اور دوسرا شہر میں راج کا کام کرنے لگا۔ بابو تو کوٹ پجامہ صدری اور ٹوپی پہنتا اور راج گیری کرنے والا، تہ بند کرتا صدری اور پگڑی۔ ایک دفعہ جاڑے کا موسم آیا اور بابو کے لیے ماں نے کوٹ بنوایا تو راج نے کہا، اماں جان مجھے بھی ایسا ہی کوٹ بنوا دو۔ ماں نے کہا، بیٹا ایسے کپڑے تمہارے پہننے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو منشی بابوؤں کو سجتے ہیں، سردی کا خیال ہے تو مرزئی بنوا لو، تم اینٹ کارے کا کام کرنے والے ہو، کوٹ اور پجامہ بلا وہاں کیا کام دے گا؟ ماں کی یہ بات سن کر غیرت والے بیٹے نے دل میں کہا، افسوس میں نے کیوں نہیں پڑھ لیا کہ اب بھلے مانسوں کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے پہلے تو رات کے وقت کسی سے پڑھنا شروع کیا۔ جب اچھی طرح حرف پہچاننے لگا تو راج گیری کا کام چھوڑ کر مدرسے میں داخل ہوا اور 12 برس میں ایم اے پاس کر کر کسی اچھے عہدے پر نوکر ہو گیا۔ دل اور زبان۔ کہتے ہیں جب لقمان حکیم پڑھ کر فارغ ہو چکے تو استاد نے کہا، لقمان آج ایک بکرا ذبح کرو، اس میں سے جو سب سے اچھی چیز سمجھو ہمارے لیے پکا کر لاؤ۔ لقمان نے بکرا حلال کر کے اس کے دل اور زبان کو خوب اچھے مسالوں کے ساتھ بھون باندھ کر استاد کے سامنے رکھ دیا۔ استاد نے چکھا تو تعریف کر کے کہا، لقمان آج تم آدھے پاس ہو گئے۔ دوسرے دن استاد نے فرمایا، آج پھر ایک بکرا ذبح کرو اور اس میں سے سب سے بری چیز پاؤ وہ ہمارے لیے تیار کر لاؤ۔ انہوں نے بکرا ذبح کر کر اب بھی پہلے دن کی طرح صرف دل اور زبان کو چن لیا، مگر اب کے اس ترکیب سے پکایا کہ زبان میٹھی اور دل کڑوا، اور پھر دونوں کو ملا کر استاد کے سامنے لا رکھا۔ استاد نے چکھا تو بد مزہ پا کر پوچھا، لقمان آج کیا پکا لائے؟ لقمان نے عرض کیا، حضور وہی دل اور زبان جو آپس میں موافق نہیں۔ استاد نے فرمایا، جاؤ اب تم بالکل پاس ہو گئے۔ حکیم لقمان نے دونوں دفعہ کیسی اچھی چیزیں چنی، سچ مچ ایک جیسے دل اور زبان سے بڑھ کر کوئی نعمت لطیف اور لذیذ نہیں، اور نہ ایک دوسرے کے مخالف دل اور زبان سے زیادہ کوئی چیز بری اور بد مزہ ہے۔ جس آدمی کا دل اور زبان ایک ہو دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے، خدا بھی خوش ہوتا ہے، اور جس کی زبان اور دل موافق نہ ہو دنیا بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی، خدا بھی نہ خوش ہو جاتا ہے بلکہ وہ خود بھی خوش نہیں رہتا۔ چاند کی بیٹی۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کے ماں باپ مر چکے تھے، وہ بیچاری گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک امیر آدمی اسے اپنے گھر میں لے آیا۔ اس بچی کو اس آدمی کے گھر میں بہت کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ پانی بھر کے لاتی، کھانا پکاتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی، اور اتنے کاموں کے بدلے میں بس 2 وقت کی روٹی ملتی۔ کھیلنا کودنا تو کیا 2 گھڑی آرام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آدمی بہت چالاک اور بے رحم تھا، اور اس کی بیوی تو میاں سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ ایک رات چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور باہر بہت سخت سردی تھی۔ امیر آدمی کی بیوی نے اس بچی سے پانی لانے کے لیے کہا۔ بچی پانی بھرنے باہر گئی۔ جب وہ تالاب پر پہنچی تو سردی سے اس کے پیر پتھر ہو چکے تھے۔ تالاب کا پانی بھی اوپر سے جمع ہوا تھا۔ بچی نے برف میں سوراخ کیا اور پانی کی بالٹی بھر کر گھر واپس آنے لگی۔ گھر کے قریب پہنچ کر وہ گر پڑی اور سارا پانی بہہ گیا۔ بچی گھبرا گئی۔ وہ خالی بالٹی لے کر گھر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ آسمان پر چمکتا ہوا چاند ہنس
ہنس رہا تھا۔ بچی نے چاند سے کہا، چندا ماموں دیکھو تو میں کتنی دکھی ہوں، میری مدد کرو، مجھے ان ظالموں سے بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ چاند اس کی فریاد سن کر زمین پر اتر آیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان کے بیس میں تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ چاند کے بڑے بھائی سورج نے بھی بچی کی فریاد سن لی تھی۔ وہ بھی آدمی کی شکل میں سنہرے رنگ کے کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا۔ سورج نے چاند سے کہا، میں اس دکھی لڑکی کو لینے آیا ہوں، اسے مجھے دے دو کیونکہ میں تم سے بڑا ہوں۔ چاند نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ تم بڑے ہو سورج بھائی، لیکن اس وقت رات ہے اور میں رات کا بادشاہ ہوں۔ اس بچی نے مجھ سے مدد مانگی ہے، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چاند بچی کو اپنے بازوں میں اٹھا کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ جب سے وہ ننھی بچی چاند میں رہتی ہے، جب تم 14ویں کا پورا چاند دیکھو گے تو اس میں وہ ہنستی گاتی نظر آئے گی۔ 12 مہینے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اپنے کھیت میں سے بند گوبھی توڑنے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک غار پڑتا تھا جس میں 12 آدمی رہتے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کو بلا کر کہا، بی اماں یہ بتاؤ سب سے اچھا کون سا مہینہ ہے؟ سب ہی اچھے مہینے ہیں بیٹا، بڑھیا نے کہا۔ دیکھو تو جنوری میں سفید سفید برف گرتی ہے، فروری میں بارش ہوتی ہے اور مارچ میں ہر طرف پھول ہی پھول کھل اٹھتے ہیں۔ باقی سارے مہینے بھی بہت اچھے ہیں۔ بی اماں تم نے ہم سب کی تعریف کی، اس لیے ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ ہم ہی 12 مہینے ہیں۔ انہوں نے ٹوکری میں بہت سا سونا بھر کر بڑھیا کو دے دیا۔ بڑھیا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے اپنے بچوں کو سونا دکھایا اور ان سے کہا، اب ہم بہت امیر ہو جائیں گے، دیکھو تو میں کتنا سونا لائی ہوں۔ اسی وقت بڑھیا کی ایک ہمسائی وہاں آ گئی۔ اس نے سونے کا ڈھیر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بڑھیا نے 12 مہینوں کی ساری کہانی ہمسائی کو کہہ سنائی۔ بڑھیا کی ہمسائی بہت لالچی تھی۔ وہ دوڑی دوڑی اس غار میں گئی جس میں وہ 12 آدمی رہتے تھے۔ انہوں نے ہمسائی سے پوچھا، بی اماں سب سے اچھا مہینہ کون سا ہے؟ ہمسائی بولی، خدا لگتی بات تو یہ ہے کہ کوئی مہینہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، جنوری میں برف پڑتی ہے، فروری میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور اسی طرح ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بلا نازل ہوتی رہتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی بی، لائیے اپنی ٹوکری دیجیے، ہم آپ کو انعام دیں گے۔ 12 مہینوں نے ہمسائی کی ٹوکری بھر کر اوپر سے پتے ڈھک دیے۔ ہمسائی ٹوکری اٹھا کر گھر کو بھاگی تاکہ جلدی سے کھول کر دیکھیں بھلا 12 مہینوں نے کیا انعام دیا ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے بچوں سے کہا، اب ہم بھی اس بڑھیا کی طرح امیر ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹوکری میز پر الٹ دی، لیکن ٹوکری میں سونے کی جگہ کنکر پتھر بھرے ہوئے تھے۔ ہمسائی بہت ناراض ہوئی اور بھاگی بھاگی بڑھیا کے پاس گئی۔ بڑھیا نے پوچھا، جب ان 12 آدمیوں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کون سا مہینہ اچھا ہوتا ہے تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی مہینہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہمسائی نے چڑ کر کہا، پھر ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، بھلا کوئی اپنی برائی سن کر بھی انعام دیتا ہے۔ بادشاہ اور غریب میں فرق۔ ایک بادشاہ خود تو رحم دل اور نیک مزاج تھا، مگر اس کا بیٹا اتنا بے رحم اور تلخ مزاج کہ جب دیکھو غصے میں تیوری چڑھائے ہوئے نوکروں کو ڈانٹتا مارتا پیٹا ہی نظر آتا تھا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچتی تو بہت رنج ہوتا، بار بار اشاروں میں سمجھاتا مگر بیٹے پر اثر نہ ہوتا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد شہزادے کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اتفاق دیکھیے کہ اس کے خدمتکار کے گھر بھی عین اسی وقت لڑکا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے محل میں جا کر دونوں لڑکوں کو ایک پلنگ پر لٹا دیا اور شہزادے کو بلا کر کہا، تم ان میں سے اپنا لڑکا پہچان لو۔ شہزادے نے دونوں لڑکوں کو ایک ساتھ دیکھ کر جواب دیا، میں نہیں پہچان سکتا۔ باپ نے کہا، کیا غریب اور بادشاہ میں کوئی فرق نہیں؟ شہزادے نے جواب دیا، مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ باپ نے کہا، بے شک کوئی فرق نہیں، اور جب خدا نے کوئی فرق نہیں رکھا تو تم کیوں فرق رکھتے ہو؟ شہزادہ شرمندہ ہو گیا اور اس کے بعد نوکروں پر کبھی سختی نہ کی۔